بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں جو واقعی انسان کے سوچنے کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کسی کے پاس کائنات کی ہر شے کو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بدلنے کی طاقت ہو۔ بالکل، یعنی لفظ کن والی طاقت۔ ہاں، یعنی بس ہو جا کہے اور وہ ہو جائے۔ لیکن ایسے لامحدود اختیار کے باوجود وہ کائنات کو بنانے کے لیے 6 دن کا طویل وقت لیتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں اور جلد بازی یا غصے میں آ کر سب کچھ تباہ کرنے پر تل جاتے ہیں، استغفر اللہ، تو یہ کائناتی سستروی کتنی حیران کن لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ تضاد ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم آج جس مستند تحریر کا مطالعہ کر رہے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت الرفیق پر بہت گہری بات کی گئی ہے۔ رفیق کا مطلب ہے نرمی اور مہربانی کرنے والا۔ اچھا، تو ہمارا آج کا مشن یہی ہے کہ ہم اس رفق کو سمجھیں، یعنی یہ محض کوئی اخلاقی درس نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کو چلانے والا ایک بنیادی قانون ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم لفظ رفق کی لغوی جڑوں کو دیکھیں تو عربی میں یہ عنف یعنی درشٹی اور کھچاؤ کے بالکل سیدھی ضد ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی روانی ہے جس میں کوئی رگڑ نہ ہو۔ ایک ہموار بہاؤ۔ بالکل، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نام قرآن میں براہ راست نہیں آیا، لیکن احادیث اور سنت رسول میں اس کا انتہائی واضح اور طاقتور ثبوت موجود ہے۔ اچھا، کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، جب مدینہ میں کچھ یہودی آئے اور انہوں نے جان بوجھ کر سلام بگاڑ کر کہا السلام علیکم۔ مطلب انہوں نے سلامتی کی جگہ کہا کہ تم پر موت ہو۔ یہ تو بہت ہی کھلی بدتمیزی تھی۔ ظاہر ہے، اور ایک فطری انسانی رد عمل کیا ہوتا؟ سیدہ عائشہ بجا طور پر غصے میں آ گئیں اور انہوں نے فوراً پلٹ کر سخت جواب دیے کہ موت اور لعنت تو تم پر ہو۔ لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے تو نرمی سے جواب دیا تھا نا۔ جی، انہوں نے کائنات کا ایک عظیم اصول بیان کیا اور فرمایا کہ اے عائشہ، بے شک اللہ رفیق ہے اور وہ ہر کام میں نرمی کو ہی پسند کرتا ہے۔ واہ، مطلب ایک طرف وہ لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کی بددعا دے رہے ہیں اور دوسری طرف جواب میں طیش میں آنے کے بجائے نرمی کا کائناتی فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ محض ایک جھگڑے کو سلجھانا نہیں تھا، بلکہ یہ کائنات کے خالق کا تعارف تھا۔ یہ سن کر واقعی ذہن چکرا جاتا ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال ابھرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، زمان و مکان کا خالق ہے۔ وہ چاہے تو مٹی کے ذرے کو پلک جھپکتے میں مکمل انسان بنا دے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس نے کائنات کو 6 دن میں کیوں بنایا؟ یا انسان کی پیدائش کو ہی دیکھ لیں، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اتنے طویل اور سست مراحل سے انسان کیوں گزرتا ہے؟ جب طاقت لامحدود ہے تو پھر سست رفتاری کیوں؟ یہ سوال دراصل اس پورے جائزے کی جان ہے۔ ہمارے ماخوذ میں امام الخطابی نے اس کی بڑی زبردست نفسیاتی تشریح کی ہے۔ دیکھیں، انسان جلدی کیوں کرتا ہے؟ شاید اس لیے کہ وقت ختم نہ ہو جائے یا موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ بالکل صحیح۔ انسان کے اندر عجلت کی بنیادی وجہ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہوتا ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں تو یہ تمام حدود صفر ہیں۔ یعنی اسے تو کوئی مجبوری یا ڈر نہیں ہے۔ بالکل، اور اسی بات کو شیخ السعدی مزید کھولتے ہیں کہ یہ بتدریج تخلیق اللہ کی حکمت اور مخلوق کے ساتھ اس کی نرمی یعنی رفق کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا، یعنی اگر سب کچھ ایک دم ہو جاتا تو کیا نقصان تھا؟ نقصان یہ تھا کہ کائنات اور مخلوق اس جھٹکے کو برداشت ہی نہ کر پاتی۔ ارتقائی مراحل نظام کو سنبھلنے کا اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ چلنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ جاننا کتنا دلچسپ ہے کہ جلدی کرنا کمزوری کی علامت ہے، طاقت کی نہیں۔ جی ہاں، اور اگر ہم اسی اصول کو معاشرتی اور قانونی سطح پر دیکھیں تو شریعت میں بھی بالکل یہی نمونہ نظر آتا ہے۔ جیسے شریعت کے احکامات راتوں رات نافذ نہیں ہوئے تھے۔ بالکل، جس طرح مٹی سے انسان بننے میں وقت لگتا ہے، ویسے ہی انسانوں کی ذہنی تربیت کے لیے بھی احکامات یکدم نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرہ 23 سال میں تعمیر کیا۔ اس کی تو سب سے بڑی مثال شراب کی ممانعت کے مراحل ہے نا؟ جی، شراب اس وقت کے معاشرے کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ اگر پہلے دن ہی حرام کر دی جاتی تو لوگ بغاوت کر دیتے۔
تو صفت رفیق کے تحت انسانی نفسیات کا احترام کیا گیا؟ بالکل. پہلے مرحلے میں سوچ بیدار کی گئی کہ اس میں فائدہ کم ہے اور گناہ زیادہ. پھر دوسرے مرحلے میں پابندی لگی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. ہاں، اس سے دن کے بڑے حصے میں تو شراب چھوٹی گئی. اور پھر جب ان کے دل اور ذہن مکمل تیار ہو گئے تب آخری مرحلے میں اسے حرام کیا گیا. یہ نفسیات کے کس قدر قریب ہے. انسان کا دماغ اچانک تبدیلی قبول ہی نہیں کرتا. ماخذ میں حضرت عائشہ کا وہ قول بھی تو ہے نا اس بارے میں. جی، وہ فرماتی ہیں کہ اگر شروع میں ہی حکم آ جاتا کہ زنا مت کرو اور شراب مت پیو تو لوگ کھلم کھلا کہہ دیتے کہ ہم تو اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی فطرت میں گناہوں اور نفسانی خواہشات کی طرف بڑی طاقتور کشش پائی جاتی ہے. استغفر اللہ. اور ہمارا خالق اس کمزوری کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اللہ کا رویہ اسی نرمی پر مبنی ہے. وہ نافرمانوں پر فوراً آسمان نہیں گرا دیتا. یعنی انہیں مہلت دی جاتی ہے. جی، جب لوگ جان بوجھ کر حدیں توڑ رہے ہوتے ہیں اور سرکشی کی انتہا پر پہنچ کر نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، اس وقت بھی وہ رفق سے کام لیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ شاید ضمیر جاگ جائے. واہ، اگر خالص عدل ہوتا تو فوراً عذاب آ جاتا. اس کو سمجھنے کے لیے ہم فزیکل تھیراپی یا جم کی مثال لے سکتے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، کوئی بھی سمجھدار ٹرینر پہلے ہی دن آپ پر 100 کلو وزن نہیں ڈال دیتا. وہ جانتا ہے کہ اس سے پٹھے ٹوٹ جائیں گے. وہ معمولی وزن سے شروع کرتا ہے اور برداشت کے حساب سے بڑھاتا ہے. بہترین مثال دی. اور اسی اصول کی روشنی میں شریعت کی رخصتیں یا چھوٹ کام کرتی ہیں، جیسے مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا یا نماز آدھی کرنا. یہ کوئی خامیاں نہیں ہے، صفت رفیق کی عملی شکلیں ہیں. تو اس پر امام ابن القیم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے بڑا گہرا نقطہ بتایا کہ جب کوئی انسان سفر یا بیماری میں ان رخصتوں کو قبول کرتا ہے نا، تو وہ دراصل اس وقت اللہ کی صفت الرفیق کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہاں پہنچ کر ایک بڑی الجھن سامنے آتی ہے، ایک ایسا تضاد جو ہم اکثر دیکھتے ہیں. وہ کیا؟ اگر اللہ کا قانون اتنا نرم اور بتدریجی ہے تو انسان خود پر اتنی سختی کیوں مسلط کر لیتا ہے؟ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ جتنی مشقت ہوگی ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا؟ یہی وہ خطرناک غلط فہمی ہے جس نے بہت سے لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے. ماخذ زور دیتا ہے کہ دین کی بنیادی آسانی پر ہے. جو دین کو سخت بنائے گا تو ایک وقت آئے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. ہاں، اور انسان ٹوٹ کر عمل ہی چھوڑ دے گا، جیسے وہ 3 صحابہ والا واقعہ ہے. بالکل، وہ 3 لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس عبادت کا حال جاننے آئے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہمیں تو جسموں کو مشقت میں ڈالنا ہوگا. تو انہوں نے کیا طے کیا تھا آپس میں؟ ایک نے قسم کھائی کہ وہ ہمیشہ رات بھر نماز پڑھے گا، کبھی نہیں سوئے گا. دوسرے نے طے کیا کہ ہمیشہ روزہ رکھے گا، اور تیسرے نے کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا. ظاہری طور پر دیکھیں تو نیت تو بہت نیک لگتی ہے، وہ تو اللہ کی رضا ہی تلاش کر رہے تھے. نیت بلا شبہ خالص تھی، لیکن طریقہ کار انسانی فطرت اور دین کے خلاف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے اسے مسترد کر دیا. انہوں نے تو ایک متوازن اصول دیا تھا نا؟ جی، فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور نیند بھی پوری کرتا ہوں، اور شادیاں بھی کی ہیں. جو میری اس متوازن سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے. اور ہمارے ماخذ میں سیدہ زینب کی رسی والا واقعہ بھی تو ایسی سوچ کو بے نقاب کرتا ہے. بالکل، وہ عبادت کا اتنا شوق رکھتی تھیں کہ انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں میں ایک رسی باندھ رکھی تھی تاکہ تھک جائیں تو سہارا لے کر زبردستی کھڑی رہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کیا فرمایا؟ آپ نے فوراً اسے کھلوانے کا حکم دیا. فرمایا کہ جب تک چستی ہو نماز پڑھو، اور جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ یا سو جاؤ. یعنی تکلیف اٹھانے سے ہی رب راضی نہیں ہوتا. اس سے تو حضرت حولہ بنت توید والا واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے. ہاں، وہ بھی راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑا حکمتانہ اصول دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو، کیونکہ اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتا جب تک تم خود عمل سے نہ تھک جاؤ. مطلب جب ہم اپنی برداشت سے زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں اور دین میں غلوف کرتے ہیں، استغفر اللہ،
تو ہم رفتہ رفتہ اس کی مٹھاس کھو بیٹھتے ہیں اور وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خود پر نرمی کرنا ہی دراصل رفق کو نافذ کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی خدا اور انسان کی بات۔ اب اس کا عملی پہلو دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں یہ نرمی کیسے نظر آتی ہے۔ اس کی تو ایسی شاندار مثالیں سیرت میں ہیں کہ جدید نفسیات بھی دنگ رہ جائے۔ جیسے وہ بدو جو مسجد نبوی میں آیا اور اس نے رفع حاجت شروع کر دی۔ ارے ذرا سوچئے، مسجد جیسی مقدس جگہ پر کوئی کھلے عام پیشاب کر دے، یہ تو بہت بڑی بے حرمتی ہے۔ استغفر اللہ، کوئی بھی ہوتا تو غصے میں پاگل ہو جاتا۔ اسے تو شدید سزا ملنی چاہیے تھی۔ اور صحابہ کا رد عمل بھی یہی تھا، وہ طیش میں آ کر اسے مارنے دوڑے، لیکن اس کشیدہ صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل دیکھیں۔ آپ نے صحابہ کو فوراً روکا۔ مطلب اسے روکا نہیں پیشاب کرنے سے، وہ لینے دو، اور پھر نہ اسے مارا نہ ذلیل کیا، بس سادگی سے پانی کا ڈول منگوا کر بہانے کا حکم دیا۔ واہ، ذرا نفسیات پر غور کریں۔ اگر عین اس حالت میں مارتے تو وہ بھاگتا مسجد اور ناپاک ہوتی اور اسے نقصان بھی پہنچتا۔ بالکل، اس نرمی نے اس کے دل پر ایسا جادوئی اثر کیا کہ بعد میں اس نے نماز میں بآواز بلند دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پر نہ کر۔ سختی سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے۔ جب آپ ذلیل نہیں کرتے تو انسان گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ نوجوان بھی تو تھا جس نے زنا کی اجازت مانگی تھی۔ جی، وہ ایک اور حیران کن واقعہ ہے۔ سب کے سامنے آ کر ایک اتنے سنگین اور بے حیائی والے گناہ کی اجازت مانگنا۔ کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی کے سامنے ایسا سوال کرنا، استغفر اللہ! عام حالات میں تو گریبان سے پکڑ کر دھکے دے دیے جاتے۔ صحابہ کو بھی شدید غصہ آیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتی ذہانت کی لاجواب مثال پیش کی۔ اسے دور دھتکارنے کے بجائے فرمایا کہ میرے قریب آؤ، اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اور اس پر کوئی شرعی سزا مسلط نہیں کی نا؟ بالکل نہیں، بلکہ سقراطی انداز میں اس کی عقل کو بیدار کیا۔ نہایت نرمی سے پوچھا کہ کیا تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کیا جواب دیا؟ اس نے تڑپ کر کہا، ہرگز نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ پھر آپ نے باری باری بیٹی، بہن اور خالہ کا پوچھا۔ ہر بار وہ انکار کرتا رہا۔ تو آپ نے اسے احساس دلایا کہ وہ سب بھی تو کسی کی مائیں بہنیں ہیں۔ جی، اور آخر میں آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور دل کی پاکیزگی کے لیے دعا کی۔ یہ اپنائیت اور دلیل دونوں نے مل کر اس کے اندر سے برائی کاٹ دی۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک تشویش ابھر رہی ہے۔ کیا اتنی بڑی غلطیوں پر اتنی نرمی دکھانے سے معاشرے میں یہ تاثر نہیں جاتا کہ لوگ ڈھیٹ بن جائیں گے؟ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ وہ سوچیں گے ہم جو مرضی کر لیں ہمیں تو پیار ہی ملے گا؟ ہاں بالکل۔ کیا حد سے زیادہ نرمی جرائم کو شہرت نہیں دیتے؟ یہ تشویش جائز ہے، لیکن حد کو سمجھنا ہی کمال ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ ہمارا اصل مقصد کیا ہے، اپنا غصہ نکالنا ہے یا اس کی اصلاح کرنا ہے؟ ظاہر ہے اصلاح کرنا۔ تو قرآن کا نفسیاتی اصول بتاتا ہے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ سختی وقتی خاموشی لا سکتی ہے، دل نہیں بدل سکتی۔ ہاں، وہ نوجوان بھی تو اس کے بعد زنا سے سب سے زیادہ نفرت کرنے لگا تھا۔ بالکل، اور اس بدو کو دیکھے جس نے آپ کی چادر اتنے زور سے کھینچی کہ گردن پر نشان پڑ گئے، بدتمیزی سے مال مانگا، آپ مسکرائے اور مال دے دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ؟ جی، ان کا باپ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن وہ کمال ضبط سے بار بار یا ابد کہہ رہے تھے۔ یہ نرمی کمزوری نہیں تھی، مضبوطی تھی۔ تو پھر نرمی اور کمزوری میں لکیر کہاں کھینچی جائے گی؟ لوگ تو اکثر سستی یا کاہلی کو بھی نرمی کا نام دے دیتے ہیں۔ اس فرق کو امام ابن القیم نے شاندار طریقے سے سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں رفق اور تفرید یعنی سستی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تفرید ذرا تفصیل سے بتائیں گی؟ دیکھیے، انسانی رویوں کے دو کنارے ہیں۔ ایک ہے العجلہ یعنی جلد بازی اور بے صبری، دوسرا ہے تفرید یعنی جب کچھ کرنے کا وقت ہو تو سستی دکھانا یا خاموش رہنا۔ اور رفق کہاں آتا ہے؟ اصل رفق ان دونوں کے بیچ کا راستہ ہے، جسے المبادرہ کہتے ہیں، یعنی درست وقت پر پوری حکمت اور احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا۔ اس کو روزمرہ کی مثال سے سمجھیں تو پھل توڑنے کی مثال بہترین ہے۔
اگر ہم جلد بازی میں کچا پھل طاقت لگا کر توڑیں گے تو وہ کڑوا ہوگا، بالکل صحیح۔ اور اگر کاہلی کریں گے تو پھل درخت پر ہی گل سڑ جائے گا۔ درست وقت پر احتیاط سے پھل توڑنا ہی المبادرہ اور رفق ہے۔ بہت خوبصورت اور واضح مثال ہے۔ اور رفق کی یہ وسعت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، یہ جانوروں اور فطرت کے ساتھ بھی ہے۔ ہاں، وہ کتے کو پانی پلانے والا واقعہ؟ جی، وہ پیاسے کتے کو اپنے جوتے میں پانی نکال کر پلانے والے شخص کو اسی چھوٹی سی نرمی پر بخش دیا گیا۔ اور اس کے الٹ بھی تو ایک واقعہ ہے نشانہ بازی والا۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر کا۔ انہوں نے ان لوگوں پر شدید لعنت بھیجی جو بے زبان پرندے کو باندھ کر نشانہ بازی کر رہے تھے۔ اللہ کی مخلوق پر ایسا ظلم، استغفر اللہ، یہ اسلام کے اس فلسفے کے بالکل متصادم ہے۔ اور پھر جب بات انسان کی ذاتی زندگی پر آتی ہے تو ہم محفلوں میں تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، لیکن گھر کی دہلیز پار کرتے ہی سخت ہو جاتے ہیں۔ یہی تو المیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح معیار دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ انسان کا سب سے پہلا امتحان چار دیواری کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے دھاگے کو سمیٹیں تو اس صفت الرفیق پر ایمان لانے کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ انتہائی دو ٹوک ہے۔ جو شخص رفق سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نرمی وہ کیمیا ہے جو بات چیت کو خوبصورت بنا دیتی ہے، یہ دل کی سختی پگھلاتی ہے۔ ہاں، وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والی بات۔ بالکل۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ جو انسان نرم خو ہو اور آسان مزاج ہو، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر اطمینان بخش تصور ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک فکری نکتہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تنہائی میں اس پر ضرور غور کریں۔ جی بالکل۔ ذرا سوچئے، کائنات کا وہ عظیم الشان خالق جس کے پاس لامحدود طاقت ہے، جو چاہے تو پوری کائنات کا نقشہ پلک جھپکتے بدل دے، وہ بھی کمزور مخلوق کے ساتھ ایک بتدریج ٹھہری ہوئی اور نرم رفتار کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ وہ مہلت دیتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو پھر ہم انسان جو خود اتنے کمزور ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو یا خود اپنی ذات کو راتوں رات جبر کے زور پر کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جلد بازی اس کائناتی نظام سے بغاوت نہیں؟ واقعی یہ تو سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہماری زندگیاں قدرے پرسکون اور آسان نہیں ہو جائیں گی اگر ہم بھی اللہ کی اس صفت رفق کا تھوڑا سا حصہ اپنے رویوں میں شامل کر لیں؟ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔